عید کا چاند ڈوبتے ہی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سورج طلوع، کل سے پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا راج، کاروبار کا بلیک آؤٹ، دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کا حکم، ریسٹورنٹس، شادی ہالز، کھانے پینے کی دکانیں رات 10 بجے تک کھلیں گی۔ سیلز گراف گرنے سے معیشت کو بڑا جھٹکا، تاجروں کی سانسیں پھر اٹک گئیں، اوقات کار میں نرمی کا مطالبہ کر دیا۔ طوفان دستک دینے کو تیار، آئندہ 72 گھنٹے انتہائی اہم، ملک میں آندھی، طوفانی بارشوں اور ژالہ باری کا ہائی الرٹ، کل سے 5 جون تک شدید طوفان کی پیشگوئی، آسمانی بجلی گرنے کے بھی خدشات، پی ڈی ایم اے نے شہریوں کو کھلے مقامات پر جانے سے روک دیا۔ شہر میں سادہ روٹی 20 روپے کی، نان بھائیوں کا سرکاری نرخ ماننے سے صاف انکار، روٹی 14 روپے کی بیچنے پر حکومت سے ڈیڈ لاک برقرار، آٹا مہنگا، گیس مہنگی، 14 روپے میں روٹی بیچنا ناممکن ہے، نان بھائیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ بڑے سولر سسٹمز کو ڈیوٹی نیٹ میں لانے کا فیصلہ، حکومت نے الیکٹرسٹی ڈیوٹی رولز کی منظوری دے دی، 4 پیسے فی یونٹ اضافی الیکٹرسٹی ڈیوٹی عائد ہوگی۔ پنجاب میں نجی پاور جنریشن سیکٹر کی نگرانی کے لیے نئے قواعد لاگو، 500 kV سے زائد صلاحیت کے نجی پاور جنریشن یونٹس دائرہ کار میں آ گئے۔ اسمارٹ میٹرز کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا، بھاری قیمتوں کے آگے یو ٹرن، بجلی صارفین کے لیے عام میٹرز کی تنصیب کا دوبارہ آغاز، جلی اور خراب میٹرز پر پرانی پالیسی بحال، ڈیفیکٹو کوڈ والے صارفین کو اسمارٹ میٹر نہیں ملیں گے۔ مالی سال 2026-27 کا بجٹ، فلاحی منصوبوں کے لیے 476 ارب مختص کرنے کی سفارش، 20 مینجمنٹ کے لیے 150 ارب مختص کرنے کی تجویز، مختلف شعبوں میں سبسڈیز کے لیے 80 ارب رکھے جائیں گے، ادویات کے لیے 80 ارب، سوشل پروٹیکشن پروگرامز کے لیے 50 ارب کی سفارش، محکمہ صحت و آبادی کے لیے 54 ارب، رمضان پیکج کے لیے 35 ارب مختص کرنے کی تجویز، سرکاری جامعات کے لیے 20 ارب، ہمت اور اقلیتی کارڈ کے لیے 7 ارب مختص ہوں گے۔ ماڈل روڈز کی ری ماڈلنگ کا فیصلہ، ڈیفنس موڈ پر 18 فٹ مزید روڈ شامل کرنے کا پلان، ادھر پنجاب میں روڈز کے بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے بھی مثالی پروگرام، ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر، بس سٹاپس بنانے کی منظوری، لین اور لائن کی پابندی ضروری قرار۔ غلط فہمی پر صاف پانی کے لیے روکی گئی رقم محکمے کو واپس، حکومت نے 38 کروڑ 90 لاکھ جاری کرنے کی منظوری دے دی، فنڈز پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے ہیڈ کو جاری کیے گئے، بجٹ سے واٹر سپلائی منصوبوں کے آپریشن اور مینٹیننس کی جائے گی۔ لاہور میں اے آر ٹی منصوبے کی ٹینڈرنگ کا عمل مکمل، کلمہ چوک سی بی ڈی تا استنبول چوک تک منصوبے کو جولائی میں آپریشنل کرنے کا ہدف مقرر، تخمینہ 8 ارب لگایا گیا، وزیر اعلیٰ نے منظوری دے کر وزیر ٹرانسپورٹ کو ٹاسک تفویض کر دیا۔ صوبائی سوشو اکنامک رجسٹری اتھارٹی تشکیل دینے کا فیصلہ، اتھارٹی کے قیام کی منظوری، ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہوگا، سماجی و معاشی ڈیٹا بیس قائم کیا جائے گا، تعلیم، صحت، آمدن اور بنیادی سہولیات سے متعلق ڈیٹا یکجا ہوگا، فصلوں کی پیداوار، زرعی رقبے اور کاشتکاری بارے ڈیٹا بھی رجسٹری کا حصہ ہوگا۔ پولیس اہلکار ہو جائیں خبردار، ہوشیار، شہریوں کے ساتھ پولیس رویے کے ڈیجیٹل رپورٹنگ ہوگی، سیف سٹی اتھارٹی کا تیار کردہ سافٹ ویئر شہریوں کا فیڈ بیک ریکارڈ کرے گا، مانیٹرنگ کے لیے جدید سافٹ ویئر تیار، سافٹ ویئر کو پبلک سیفٹی ایپ اور دیگر فورمز پر شہریوں تک رسائی دی جائے گی۔ اسکولوں میں تعمیراتی کام دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ، اضافی کلاس رومز، خستہ حال عمارتوں کی تعمیر کا حکم، اسکول تعمیراتی کام کے دوران بند نہ ہوں، انتظامی کام معمول کے مطابق جاری رکھنے کا حکم، روزانہ کی رپورٹ شیئر کی جائے گی، ہفتہ وار اجلاس بھی ہوگا۔ دانتوں کے امراض کی بڑی سرکاری علاج گاہ کا ایڈ ہاکزم کا شکار، 3 ماہ گزرنے کے باوجود پنجاب ڈینٹل اسپتال میں مستقل ایم ایس نہ لگایا گیا، اسپتال مالی انتظامی بدنظمی کا شکار، انتظامی ابتری سے علاج کی فراہمی بھی متاثر، جونیئر ڈاکٹر کو ایم ایس کا عارضی چارج دیا گیا۔ ٹھوکر نیاز بیگ روڈ کے اطراف غیر قانونی سٹینڈز قائم، رکشوں کی بے ہنگم پارکنگ سے ٹریفک روانی شدید متاثر،
شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ہجرا بازار ماربل مارکیٹ میں بجلی کا ٹیڑھا کھمبا خطرہ بن گیا، بجلی کے لٹکتے تار تاجروں اور راہگیروں کے لیے وبال جان، مارکیٹ میں ہر وقت حادثے کا خدشہ، کسی بڑے حادثے سے پہلے مسئلہ حل کیا جائے، تاجروں کی اپیل۔ مسلم چوک سے منسلک میر چوک کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، خستہ حال سڑک کے باعث علاقہ مکینوں کی مشکلات کا سامنا، سڑک میں گڑھے پڑنے سے ٹریفک کی روانی متاثر، بارش کے بعد سڑک پر پانی جمع ہونے سے مسائل مزید بڑھ گئے۔ ٹیمپل روڈ پارک لین کا ٹیوب ویل خراب، پانی کی بندش سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات، کہتے ہیں گرمی میں پانی کی بندش دوہرا عذاب ہے، حکام سے علاقے کا ٹیوب ویل فوری مرمت کرانے کا مطالبہ۔ پنجاب سے لاپتہ 1853 خواتین کو بازیاب کرنے کا حکم، جو بچیاں بازیاب ہوئیں وہ دوران مسنگ کہاں رہیں، چیف جسٹس کا لاپتہ خواتین کی بازیابی کیس میں استفسار، چیف جسٹس نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں بچیاں بازیاب نہ ہونا پولیس کی نااہلی ہے، 2 ہفتوں میں بازیابی کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر، 11 کھرب 30 کروڑ کی بجلی لی، 29 کھرب 40 ارب روپے کی ادائیگی ہوئی، بند کارخانوں کو 18 کھرب 10 ارب دیے گئے، درخواست گزار اشبا کی آئی پی پیز کی تمام ادائیگیاں روکنے کی استدعا، وفاق نیپرا کو فریق بنایا ہے۔ 4 سول ججز کا مجسٹریٹ مستقل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری، محکمانہ تصدیقی کمیٹی کی سفارش پر ججز کی مستقلی کی منظوری دی گئی، چاروں ججز کو گریڈ 18 میں بھی ترقی دے دی گئی، سینئر انسٹرکٹر سعدیہ علیم، شاہد ندیم، صوفیہ اشرف اور محمد توصیف کی مستقلی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ہم اچھے ڈرامے بنا سکتے ہیں تو اچھی فلمیں کیوں نہیں، اچھے موضوعات اپنائیں، فلم بینوں کو سینما واپس لائیں، دنیا کو بتا دیں کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری مری نہیں زندہ ہے، صوبائی وزیر عظما بخاری کا خطاب، کہا فلم سٹی میں جدید آلات فراہم کریں گے، پریٹس ہوٹل میں ہدایت کارہ سنگیتا کے فلم مکھو کی افتتاحی تقریب ہوئی، اداکار محمد رانا، اداکارہ میرا، مصنف و ہدایت کار پرویز کریم، شہزاد رفیق سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پیشنٹ ریفرل سسٹم پر اجلاس، وزیر اسپیشلائز ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق نے اجلاس کی صدارت کی، وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز، پروفیسر عمران، پروفیسر امیر افضل کی شرکت، میو اسپتال سے دیگر اسپتالوں میں ریفرل ہونے والے مریضوں کے ڈیٹا پر بریفنگ۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کی زیر صدارت محرم پر اجلاس، مجالس و عزاداری کے جلوسوں کے سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کا حکم، آر پی اوز ڈی پی اوز کی محرم الحرام پرامن بنانے کے لیے سیکیورٹی اقدامات بارے بریفنگ، آئی جی پنجاب کی کیو آر ٹی ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔